جس دنیا کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں نا، جس دنیا کے لیے ہم تراویح چھوڑ رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ، اپنے کاروبار، اپنے سب کچھ کے لیے جو عبادتیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول رہے ہیں، اللہ کی نظر میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی حیثیت، دنیا اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، کس کے برابر؟ مچھر کے پر کے برابر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مچھر کا پر کون سا حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی ویلیو ہے مچھر کے پر کی؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ مکھی کے پر کو توڑے، مچھر کے پر کو توڑ کے کوئی کسی کو بولے کہ بھئی یہ مچھر کا پر لے جاؤ، بھئی پھر بھی جو ہے نا مرغی کا پر کام میں آتا ہے، پرندے کا پر کام میں آتا ہے، کبوتر کا پر کام میں آتا ہے، مچھر کا پر کسی کام میں نہیں آتا، مکھی کا پر کسی کام میں نہیں آتا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جیسے تمہاری نظر میں مکھی اور مچھر کا پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ دنیا بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں، اور یہ دنیا اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو والی ہوتی، یہ دنیا کیا ہوتی؟ مچھر کے پر کے برابر ویلیو والی ہوتی، مکھی کے پر کے برابر ویلیو والی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ زمین کا ایک خطرہ کسی کافر کو پینے کے لیے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اگر غیروں کو بھی پلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی کھلا رہا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو کوئی حیثیت نہیں ہے نا اللہ کی نظر میں، آج ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ بھئی نبی نے اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف اللہ اللہ کرتے رہو، تم صرف مسجدوں میں لگے رہو، تم صرف مسجد کے لیے خرچہ کیا کرو، تم صرف دین کے لیے اپنے پیسے کماؤ، یہ نہیں کہا۔ نبی نے فرمایا تمہیں دنیا بھی کمانا ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے بچوں کی بھی پرورش ہے، تمہیں سب کچھ دیکھنا ہے، کہیں اسی دیکھنے میں تمہاری نمازیں نہ چھوٹ جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو فرق؟ ہمیں کمانا ہے، لیکن کمائی کے چکر میں اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ ہمیں دکانیں رکھنی ہے، دکانوں کے چکر میں نمازوں کو نہیں بھولنا ہے۔ ہمیں اچھے سے اچھا کاروبار کرنا ہے، اچھے سے اچھا پیسہ کمانا ہے، لیکن پیسوں کی چکر میں ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم پیسوں کو کمانے کے بجائے پیسے ہی اپنا اتنا بنا لیے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اب آؤ ایک اور حدیث پاک سنو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بازار سے جا رہے تھے۔ نبی جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جب بازار سے جا رہے تھے تو بازار میں ایک کچرا خانہ تھا، کچرا جہاں پھینکا جاتا تھا۔ کچرا خانہ کے قریب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب پہنچے تو حضور نے دیکھا کہ اس کچڑے میں ایک بکری کے بچے کو پھینکا گیا ہے، اور وہ بکری کا بچہ مر چکا ہے، اس کا جسم پھول گیا ہے، اس کا چمڑا خراب ہو چکا ہے۔ نبی نے جب دیکھا اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ بکری کو اس کا مالک کیوں پھینک کے گیا ہے، کیوں پھینک کے گیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے، مردہ ہے، یہ مردہ ہے، اس کا گوشت اس کے مالک کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا چمڑا اس کے مالک کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کے جسم اس کے مالک کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مردہ پڑا ہے۔ نبی کریم نے صحابہ سے پوچھا، ہے میرے صحابہ جب یہ مردہ پڑا ہے تو اب کیا اس کے مالک کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرے گا لے کے بھی، مردہ بکری کو لے کے کرے گا کیا؟ بھئی چمڑا اگر اچھا ہو تو چمڑا نکال کے چمڑا بیچ سکتا تھا، چمڑا بھی خراب ہو گیا ہے۔
بھئی اگر ذبح ہوتا تو ذبح اگر ہوتا تو پھر اس کے گوشت کو ٹکڑے کر کے بیچ سکتا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو زندہ بکری کے بچے کو بیچتا، لیکن یہ مر چکا ہے، جسم پھول چکا ہے، چمڑا خراب ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اچھا تم میں سے کوئی استعمال کر سکتا ہے اس کو، تم میں سے کوئی کام میں لا سکتا ہے؟ تو کہا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، ہم بھی کام میں نہیں لا سکتے۔ کون سے کام کا ہے؟ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں کیونکہ یہ مردہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں کیونکہ اس کا چمڑا خراب ہو چکا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں اس لیے کہ اس کا گوشت خراب ہو چکا ہے۔ جب اس کے مالک کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو بالکل اسی طرح اللہ کی نظر میں اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مردار ہے، مردار بکری کی طرح ہے جس کا گوشت بھی خراب ہو گیا، جو مردہ پڑا ہے، جس کا چمڑا بھی خراب ہو گیا، کوئی کام میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے یہ دنیا بھی اللہ کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہماری سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ میرے بھائی اگر اس دنیا میں ہم بھی اگر اس بکری کی طرح اللہ کو بھولیں گے تو پھر ہم بھی اس بکری کی طرح مردہ ہیں۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا نا، نبی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، سانسیں بھی لیتا ہو، کروڑوں کا کماتا ہو، پھر بھی وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے۔ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں تو ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ اب ہماری کوئی حیثیت ہے اللہ کی نظر میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہماری گوشت کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے چمڑے کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے۔ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ ہاں اگر ہم حیثیت بنانا چاہتے ہیں نا تو ہم اللہ کو یاد کرنا جب شروع کرتے ہیں تو پھر یاد کرنے والا مردہ نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ جب زندہ ہوتا ہے تو پھر زندہ بکرا کیا کرتا ہے؟ مالک کے کام بھی آتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو وہ ذبح کر کے گھر کے استعمال میں لا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ذبح کر کے اس کی چمڑی بیچ سکتا ہے۔ مطلب زندہ ہونا ضروری ہے۔ جب زندہ ہے کسی بھی کام کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے زندہ بنا لیں، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں، روزوں کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کریں، ہم اپنے آپ کو زندہ بنائیں تو پھر اللہ کے نظر میں وہ مقام ہوگا، اللہ کے نظر میں ہماری وہ حیثیت ہوگی کہ ہم دنیا میں رہے یا نہ رہیں ہماری زندگی قیامت تک چلے گی۔ ہماری زندگی کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی۔ اگزامپل دوں آپ کو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی بندہ زندہ کیسے ہوتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان زندہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو پنگونڈا چلو، بابا فخر الدین کی بارگاہ میں، دنیا سے جانے کے 850 سال کے بعد بھی آج زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی یاد بنا کے اپنی زندگی کو زندہ بنا لیا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کی یاد بنا لیتا ہے تو انسان جانے کے بعد بھی اللہ اس کے جسم کو بھی زندہ رکھتا ہے اور اللہ اس کے ذکر کو بھی زندہ رکھتا ہے۔